الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی اس مجلس میں تفسیر جاری ہے اور آج ہم آیت نمبر 35 سے 36 تک کی تفسیر جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، سکون سے کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ پہلی فضیلت تو یہ تھی کہ فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو علم کے ذریعہ فضیلت عطا فرمائی کہ ساری چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے نام بتا دیا، تو اس ناحیہ سے فضیلت ثابت ہوئی فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی۔ دوسری فضیلت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ثابت کی کہ فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا۔ اور تیسری فضیلت آدم علیہ السلام کی یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جنت میں سکون سے رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام پیدا کی گئیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بنا چکا تو ان کے اندر ایک طرح سے اکیلاپن کا احساس ہو رہا تھا، تو ایک مرتبہ جب سوئے تو انہی کی پسلی کی ہڈی سے اللہ تعالیٰ نے حوا کو پیدا کر دیا تھا۔ اپنے پاس میں ایک عورت کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام حوا ہے، اور حوا نام اس لیے کہ حی سے حوا ہے، چونکہ ایک زندہ انسان سے آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام پیدا کی گئیں، اس لیے ان کا نام حوا پڑا۔ برکیف حضرت حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے پیدا ہوئی تھی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پسلی سے نہیں پیدا کی گئیں، حالانکہ یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ النساء کی آیت نمبر 1 میں الذی خلق من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، کہ سارے انسانوں کو ایک ہی انسان آدم سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی ہیں کس سے؟ آدم علیہ السلام ہی سے، انہی کی پسلی کی ہڈی سے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان المرأة خلقت من ضلع اعوج، کہ ایک عورت پیدا کی گئی ہے پسلی کی ٹیڑھی ہڈی سے۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، اور پسلی کی ہڈی میں سب سے ٹیڑھی ہڈی جو ہے نا اوپر والی ہڈی ہوتی ہے، جس سے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اسی لیے عورت کے اندر ٹیڑھاپن پایا جاتا ہے، اور یہ ٹیڑھاپن جو ہے نا اس کی کمی نہیں ہے بلکہ خوبی ہے، کیونکہ عورت کے اندر اگر نزاکت نہ ہو تو وہ عورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت کے جس حصے سے چاہو آرام سے، فراغت کے ساتھ، سکون کے ساتھ تم کھاؤ پیو، اور تم دونوں کے لیے کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جس حصے میں چاہو جاؤ، جس حصے سے چاہو کھاؤ، ہر طرح کا سکون، ہر طرح کی سہولت حاصل کرنا تمہارے لیے آسان ہے، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَقْرَبَا، قریب مت ہونا۔ تو قریب مت ہونا دراصل یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روکنا ممانعت پر مبنی تھا، یعنی حرام تھا اس درخت کے قریب جانا۔ کیوں روکا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ یہی دراصل آزمائش ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حلال کیا ہے، کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے۔ حرام سے کیوں روکا ہے؟ کہ اس کے اندر انسان کا فائدہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کی آزمائش بھی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے ہی رکھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا، لیکن آزمائش کے ساتھ بھی رکھا کہ آدم علیہ السلام کا ایگزام لیا جائے کہ آدم علیہ السلام اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس آزمائش میں ناکام ہوئے۔ اس کے بعد کی جو تفصیل ہے وہ ہم بعد میں جانیں گے۔ برکیف اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا تھا، یہ کہا کہ وَلَا تَقْرَبَا، قریب مت ہونا، یہ نہیں کہا کہ اس درخت کے قریب جا کر کے اس کا پھل مت کھانا، بلکہ قریب ہی مت ہونا۔ گویا کہ برائی کے قریب بھی جانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زنا کے حوالے سے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت ہو، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو۔ کیوں؟ زنا کے قریب لے جانے والے جو کام ہیں ان کاموں سے بھی خود کو بچاؤ تاکہ ایک انسان زنا کا ارتکاب نہ کر سکے۔ تو گویا کہ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جو برائی تک پہنچانے والا عمل ہو اس عمل سے بھی خود کو بچائے، یعنی یہ عمل ہے جو برائی تک پہنچا سکتا ہے تو اس عمل کو بھی حرام ٹھہراتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں سد ذریعہ، یعنی سبب کو روک دینا، دروازہ کو بند کر دینا جس دروازہ سے برائی تک ایک انسان پہنچ سکتا ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا اس پھل کا نام کیا تھا؟ تو اس بارے میں لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں، انگور کا درخت تھا یا گندم گیہوں کا درخت تھا، یہ ساری باتیں بکواس ہیں۔ بس ایک درخت تھا، کیونکہ اس کی صراحت نہیں آئی ہے قرآن اور حدیث میں کہ کس چیز کا درخت تھا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روک دیا تھا، بس ہمیں اتنا ماننا ہے۔ لیکن کس چیز کا درخت تھا اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ امتحان تھا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے تو امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے، اور جب ناکامی ہوگی تو ظلم کرنے والے ٹھہرو گے، لہذا تم اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر کے وہاں سے نکلوا دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ شیطان نے کیسے بہکایا آدم علیہ السلام کو؟ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ شیطان نے کہا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم فرشتوں میں شامل ہو جاؤ اور نہایت ہی پاک باز بن جاؤ، یا تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یعنی اگر تم درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے جس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ اور اس بات کے لیے اس نے قسم کھائی وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، اگر پھل کھا لو گے تو جنت میں کچھ دنوں کے لیے نہیں رہو گے، ہمیشہ ہمیش کے باسی بن جاؤ گے۔ اس لیے جنت کا یہ پھل ہے، کھا لو، تم کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ نہیں رکھنا چاہتا ہے، اگر کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیش کے باسی بن جاؤ گے۔ اس طریقے سے شیطان جو ہے نا انسان کو آج بھی گمراہ کرتا ہے، قیامت کے دن تک گمراہ کرتا رہے گا۔ تو یہ ابلیس ہے، اس کی سازش ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہکاوے میں آ گئے اور اس جنت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کو اتار دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ۔ تو اتر جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان کی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بسایا گیا تھا، پھر زمین پہ اترے۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں کا بعض کا دشمن ہے، تو بعض سے مراد آدم اور ابلیس ہے، آدم اور شیطان کے چیلے ہیں، یا آدم اور ان کی اولاد ہے، دونوں مراد ہو سکتا ہے۔
کیونکہ آدم کی اولاد بھی ایک دوسرے سے دشمنی کرتی ہے، یہاں تک کہ خون خرابہ کرتی ہے۔ اسی لیے فرشتوں نے بھی کہا تھا کہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون خرابہ کرے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تمہارے لیے زمین میں ایک مقرر وقت ہے اور زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان پر بسایا گیا تھا جنت میں، پھر زمین پر اتارا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جس دن اتارا گیا تھا وہ جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ اِلیٰ حین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک وقت تک، گویا کہ زمین میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ ایک مدت گزارنے کے بعد اسی گھر میں یعنی جنت میں جانا ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں بسائے گئے تھے، اس جنت سے نکالے گئے معمولی ایک گناہ کی وجہ سے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس جنت میں پھر ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے تو گناہوں سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے۔ آمین۔ و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔